صحیح البخاری حدیث 1906 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا، روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور اس وقت تک روزے رکھنا بند نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، پھر اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اندازہ کر کے مہینہ پورا کرو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1907 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 رات کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ صحیح البخاری حدیث 1923 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1933 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1952 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1953 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ اللہ کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث 1957 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و برکت اور نیکی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ فضیلت جس نے قیام کیا رمضان میں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2008 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں رات کا قیام کیا، اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری حدیث 2009 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری حدیث 2011 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کی نماز پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا۔ صحیح البخاری حدیث 2012 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک مرتبہ نصف شب یعنی آدھی رات کو وقت مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں نماز پڑھی، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے،
صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا، پھر تیسری رات میں اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب چوتھی رات آئی تو اتنے لوگ جمع ہوئے کہ مسجد نمازیوں سے عاجز آ گئی، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے آپ باہر تشریف لائے۔ جب نماز فجر پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ تمہارا موجود ہونا مجھ سے پوشیدہ نہ تھا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نماز شب فرض ہو جائے، پھر تم اسے ادا نہ کر سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ صحیح البخاری حدیث 2013۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کے خوبصورت اور طویل ہونے کے متعلق مت سوال کرو، پھر 4 رکعت ادا کرتے، ان کے بھی خوبصورت اور لمبی ہونے کے بارے میں مت پوچھو، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، البتہ میرا دل بیدار رہتا ہے۔